تو یہی پڑوسی کل قیامت کے دن آپ کے غریبان کو پکڑے گا۔ میرے پیارے بھائیو، ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کم من جار متعلق بجار یوم القیامہ، کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو کل قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ آئے گا اور اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، اے پروردگار عالم، یہ مالدار آدمی ہے، یہ کروڑپتی آدمی ہے، یہ ممبر آدمی ہے، یہ ٹھیکیدار آدمی ہے، اے اللہ یہ دنیا کے اندر اے اللہ میرے سامنے رہا کرتا تھا، ان کا گھر میرے بغل میں ہوا کرتا تھا، میں بھوکا سو جاتا تھا، میں بھوکوں میں سو جاتا تھا، اے اللہ میرے بیوی بچے کھانے کے لیے ترس جایا کرتے تھے، لیکن یہ مجھے دیکھ کر کے اپنا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا، یہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی اس نشست میں میرا موضوع خطابت ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کی مدد کرو نیک کام میں اور تقوی میں، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ان کے گناہ میں، ان کے برے کام میں مدد نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ ایک مسلمان غریب ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو ہم کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں، اس کی ہیلپ کریں، تاکہ اس کی غربتی چلی جائے، تاکہ اس کی محتاجگی ختم ہو جائے، تاکہ اس کی فقیری ختم ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے اور مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، یہ فرمایا کہ اے مدینہ کے لوگوں، جس مہاجر کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، چاہیے کہ وہ گاڑی دے دے، چاہیے کہ وہ سواری دے دے۔ جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کھانے کے لیے اس کو دے۔ جس کے لیے پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ پہننے کے لیے دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ الفاظ، جب یہ جملہ لوگوں کے سامنے، انصار کے سامنے بولتے ہیں، تو فوراً صحابہ کرام، فوراً مدینہ کے انصار ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ انہی میں سے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے آئے اور ان کے اندر غربتی آ گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے ساتھ عبد الرحمن کا بھائی چارگی قائم کر دیا۔ عبد الرحمن کے ساتھ سعد بن ربیع نے دوستی قائم کر لی، ان کے ساتھ بھائی کا ایک دوستانہ رویہ اختیار کرنے لگے، دونوں کے درمیان ایک بھائی چارگی قائم ہو گئی۔ اس کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت دی ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا بہت زیادہ مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مال کو، اس پراپرٹی کو، اس دولت کو، اس جائیداد کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں۔ اے عبد الرحمن بن عوف، آدھا حصہ، آدھا بزنس میں تم کو دے دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی جائیداد، آدھی رقم، آدھا روپیہ، آدھا حصہ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ یہی نہیں بلکہ
سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، تمہارے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی فیملی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی وائف نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس 2 وائف ہے، اور ان دونوں پتنیوں میں سے، ان دونوں بیویوں میں سے جو بیوی تم کو پسند آ جائے تم شادی کر لو، میں ان میں سے کسی ایک بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، پھر عدت پوری ہو جانے کے بعد تم میری اسی بیوی سے شادی کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیو، بتائیے کہ یہ صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ لوگ جو اتنی قیمتی دولت، جتنی قیمتی سرمایہ ہوا کرتا تھا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو ترجیح نہ دیتے ہوئے ایک مسلمان کی مدد کرنے کے لیے، ایک صحابی کی مدد کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو آج ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اے لوگوں جس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے اس کو چاہے کہ وہ سواری دے دے۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا مہاجرین کی کتنے طریقے سے، کیسے طریقے سے مدینہ کے انصار لوگوں نے ان کی مدد کی۔ میرے پیارے بھائیو، اپنی جو لائف پارٹنر ہوا کرتی تھی، اپنی بیویاں ہوا کرتی تھی، بیوی بھی دے دیتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، ذرا سمجھیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کیسی بھائی چارگی قائم تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ہر مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہے، آپس میں ایک دوستانہ قائم کر لے، آپس میں بھائی چارگی کو ختم نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی درس دیا ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، اگر کوئی مصیبت میں ہوتا ہے، کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، کوئی غربتی کی مصیبت جھیل رہا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی دی رکھی ہے، بڑی سی بڑی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، لیکن ان کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے ہمارا رویہ۔ آج ایک پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک غیر مسلم بھی ہے، اگر وہ غیر مسلم اگر مسلمان کا پڑوسی ہے تو اس مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے، اس مسلمان کے اوپر یہ ضروری بنتا ہے کہ وہ اب غیر مسلم کی بھی مدد کرے۔ جب ان کی فقیری آئے، جب ان کی غربتی آئے، جب ان کی مصیبت آئے تو ان کو بھی ہیلپ کرے۔ میرے پیارے بھائیو، غیر مسلم کی بات تو چھوڑیے، آج ہم بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو مسلمان کی مدد نہیں کرتے ہیں، مسلمان کی ہیلپ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کو کھانا کھلائے، اپنے پڑوسی کی دیکھ بھال کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا ویوہار کرے۔ میرے پیارے ساتھیو، اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا بھی ہوتے تھے، ایسے صحابہ کرام موجود تھے کہ ایک مسلمان کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی، روپیوں سے زیادہ ترجیح ایک مسلمان کو دی جاتی تھی، روپیوں سے، جائیداد سے، تمام مال اور دولت سے زیادہ ترجیح ایک مسلمان کے اوپر دی جاتی تھی۔ ایک طرف مسلمان ہے، ایک طرف مسلمان، ایک طرف روپیہ ہے، لیکن مسلمان اگر مصیبت میں ہوتا تھا تو وہ تمام روپیے اس مسلمان کو ہیلپ کرنے کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے،
آپ کا پڑوسی بیماری میں مبتلا ہے اور اگر آپ اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہی پڑوسی کل قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑے گا۔ میرے پیارے بھائیو، ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کم من جار متعلق بجار یوم القیامہ، کتنے ایسے پڑوسی ہیں جو کل قیامت کے دن اس انسان کے ساتھ آئے گا اور اللہ رب العالمین سے شکایت کرے گا، اے پروردگار عالم، یہ مالدار آدمی ہے، یہ کروڑپتی آدمی ہے، یہ ممبر آدمی ہے، یہ ٹھیکیدار آدمی ہے، اے اللہ یہ دنیا کے اندر اے اللہ میرے سامنے رہا کرتا تھا، ان کا گھر میرے بغل میں ہوا کرتا تھا، میں بھوکا سو جاتا تھا، میں بھوکوں میں سو جاتا تھا، اے اللہ میرے بیوی بچے کھانے کے لیے ترس جایا کرتے تھے، لیکن یہ مجھے دیکھ کر کے اپنا دروازہ بند کر لیا کرتا تھا، یہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کیا کرے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر اس کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی مدد کرتا ہے جب انسان اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، جب کوئی مومن کسی اپنے مومن کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس مومن کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ آج ہم بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم سلف کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہمارا پڑوسی جو بھوکوں سو رہا ہے، جو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، علاج کے لیے روپیہ نہیں ہے، آج وہ سماج کے اندر ایک رسوائی کی طرح زندگی گزر رہا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائی، کل قیامت کے دن آپ کو سوال کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہیلپ کرے، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھا ویوہار کرے، ان کی مدد کرے جب ان کو مصیبت آئے، جب بھی ضرورت آئے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ تو وہ تھے، رسول کے زمانے میں صحابہ تو وہ تھے جو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی دوسرے صحابہ کی مدد کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے سماج کے لوگوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔